پاک دامن عورت پر تہمت۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت سیدنا جعفر بن صادق رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص سفر کے لیے جانے لگا تو اپنے بھائی سے عہد لیا کہ تم میری بیوی کی خدمت اور دیکھ بھال کرو گے۔ اس نے اقرار کر لیا اور یقین کراتے ہوئے کہا، بھائی جان آپ بے فکر ہو کر سفر پر جائیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی، میں ہر طرح سے آپ کی بیوی کا خیال رکھوں گا۔ چنانچہ وہ مطمئن ہو کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بھابھی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ عورت کے حسن جمال نے اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا۔ وہ اپنی ہی بھابھی پر عاشق ہو گیا اور اپنے بھائی سے لیے ہوئے عہد کو توڑ کر اس کی بیوی کو اپنے ارادے سے آگاہ کرتے ہوئے گناہ کی دعوت دی۔ عورت پاک دامن تھی، اس نے انکار کر دیا۔ جب بدبخت دیور اپنی کوشش میں ناکام ہونے لگا تو دھمکی دیتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ عورت نے کہا، اللہ کی قسم میں تمہاری گناہ بھری دعوت کبھی قبول نہیں کروں گی، تم جو چاہے میرے ساتھ کر لو۔ پاک باز عورت کے ایمان افروز اور جرت مندانہ انداز کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ جب اس کا بھائی سفر سے واپس آیا تو کہنے لگا، میرے بھائی تم جانتے ہو تمہاری بیوی نے تمہارے جانے کے بعد کیا کیا؟ سنو، وہ مجھے بدکاری کی دعوت دیا کرتی تھی۔ توبہ توبہ، وہ تو بڑی بدچلن ہے، اس نے تمہارے جانے کے بعد پتہ نہیں کیا کیا برے کام کیے ہیں۔ بھائی کی یہ بات سن کر اسے بڑا ہی غصہ آیا۔ اس نے کہا، جانتے ہو کہ تم کہہ کیا رہے ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ مجھے اپنے ساتھ برائی کرنے پر مجبور کر رہی تھی، لیکن میں نے آپ کی عزت کا پاس رکھا اور میں نے اس عورت کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کی بیوی کیسی گھٹیا عورت ہے۔ جب شوہر نے یہ بات سنی تو اسے اپنی بیوی پر جتنا یقین تھا وہ سب کا سب ایک دم ختم ہو گیا۔ ظاہر ہے مرد کیسا ہی کیوں نہ ہو، دل میں اگر بدگمانی کا بیج بو دیا جائے تو پھر یقینی طور پر کوئی انتہائی قدم اٹھا ہی لیتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دن کے بعد وہ اپنی بیوی سے ناراض رہنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی کو کسی غلطی پر اس قدر مارا پیٹا کہ وہ زخمی ہو گئی اور اسے دور لے جا کر پھینک دیا۔ اب جس جگہ اسے پھینکا گیا تو وہاں سے وہ اٹھی اور گرتی پڑتی سڑک تک جا پہنچی۔ وہاں پر سے ایک آدمی گزر رہا تھا۔ جب اس نے سڑک پر ادھمری حالت میں ایک عورت دیکھی تو اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اسے اپنے گھر پر لے کر چلا گیا۔ اس کا خیال رکھا، اسے دوا وغیرہ کھلائی۔ جب اس کی طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی تو اس نے کہا، تم کون ہو؟ کہنے لگی کہ میں فلاں جگہ سے آئی ہوں اور میرا شوہر ابھی زندہ ہے، اس نے مجھے طلاق نہیں دی، ابھی بھی میں اس کے نکاح میں ہوں۔ اس آدمی نے اسے پیشکش کی کہ میری بیوی مر چکی ہے لیکن میرے 3 بچے ہیں، اگر تم چاہو تو میرے پاس رہو، مجھ سے نکاح کرو، میں تمہیں اچھا گھر دوں گا، کھانا دوں گا اور تم میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ مجھے میرے شوہر سے طلاق نہیں ہوئی ہے، اس لیے میں آپ سے نکاح کے قابل نہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے بھی اسے کچھ مال اسباب دے کر اپنے گھر سے رخصت کر دیا اور چلتے چلتے ایک ایسی جگہ سے گزری جہاں پر ایک غلام کو سزائے موت دینے کے لیے کچھ لوگ اکٹھے کھڑے تھے۔ جب وہ وہاں سے گزر رہی تھی تو اچانک اس کے دماغ میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس غلام کی جان بچا لی جائے۔ لہٰذا جو پیسے اس آدمی نے اسے دیے تھے اس نے وہ پیسے اس خاندان کو دے دیے جن کا شدید نقصان اس شخص نے کیا تھا جس کو وہ مارنے والے تھے، اور اس عورت نے اس شخص کو بچا لیا۔ اب اس عورت نے جس شخص کی جان بچائی تو وہ اس کا بہت مشکور ہوا اور کہنے لگا کہ میں ساری زندگی تمہارے قدموں میں گزار دوں گا، آج تم نے میری جان بچائی ہے، تم اتنی عظیم عورت ہو اور میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں چکا سکتا۔ اور مزید کہنے لگا، چلو یہاں سے دور میرے پاس گاؤں میں کچھ زمین ہے، وہاں چلتے ہیں،
تم اور میں وہاں پر کھیتی باڑی کریں گے اور اس کے ساتھ پیار محبت کی زندگی گزاریں گے۔ چاہو تو تم مجھ سے نکاح نہ کرنا لیکن میرے ساتھ ضرور چلو۔ اب اس عورت کو تو پتہ تھا کہ میرے پاس رکنے کی کوئی وجہ تو ہے نہیں اور پیسہ بھی نہیں ہے، سب اس پر لگا دیے ہیں، تو وہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اب وہ دونوں کشتی میں سوار ہو کر دریا کے پار جا رہے تھے تاکہ اس کے گاؤں جا سکے۔ اسی اثنا میں اس کشتی کے اندر ایک اور شخص پر اس کی نظر پڑی۔ اس کا اس عورت پر دل آ گیا۔ اس نے کہا، یہ عورت کس کی ملکیت ہے؟ جس غلام کی اس عورت نے جان بچائی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ میری عورت ہے۔ تو اس بندے نے کہا کہ ایسا کرو تو پھر تم مجھے اسے بیچ دو۔ اس دوران وہ عورت سوئی ہوئی تھی، تو اس بندے نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم مجھے اتنے دینار دے دو تو میں تمہیں یہ عورت دے دیتا ہوں۔ اس طرح اس آدمی سے پیسے لے کر اس عورت کا سودا بھی ہو گیا اور وہ بندہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب جب اس عورت کی آنکھ کھلی تو اس کشتی پر سوار امیر آدمی نے کہا کہ چلو تم اب میری ملکیت ہو۔ اس نے کہا میں تو آزاد ہوں، میں تو کسی کی ملکیت نہیں ہوں۔ وہ امیر آدمی بولا چاہو تو اس کشتی کے تمام مسافروں سے پوچھ لو، وہ تو فروخت کر کے چلا گیا ہے۔ وہ شخص جو کہ تمہارے ساتھ بیٹھا تھا اور تمہارا انگوٹھا بھی لگا ہوا ہے اس دستاویز پر، لہٰذا تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، تم میری ملکیت ہو۔ مگر یہ عورت اس بندے سے بھاگنا چاہتی تھی اور پھر اصول طور پر ایک دن ایسا بھی ہوا کہ وہ وہاں سے بھاگ گئی، اور جب اسے گرفتار کیا گیا کہ یہ فلاں کی غلام ہے اور بھاگی ہے تو اسے زندان کے اندر ڈال دیا گیا۔ اب جب یہ جیل خانے میں تھی تو مختلف لوگوں کو موقع ملتا تھا۔ جیل خانے کے اندر سے جو لوگ تیز لوگ ہوتے تھے وہ بادشاہ کی مدد کریں۔ عمر سلطنت میں پھر اس کے پاس جب یہ موقع آیا تو اس نے بادشاہ کی مدد کی اور بادشاہ کو وہ عورت بہت ذہین لگی۔ بادشاہ نے اس عورت کو اپنے دربار میں رکھ لیا۔ اب وہ اس سے مشورہ لیتا اور مختلف کام وغیرہ انجام دیتا۔ ایک دن بادشاہ نے اسے دعوت نامہ پیش کیا کہ تم چاہو تو میری ملکہ بن سکتی ہو، لیکن پھر اس نے وہی بات کی کہ میں چونکہ ابھی بھی اپنے شوہر کے نکاح میں ہوں اس لیے میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم آج سے میری معائنے خصوصی ہو۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن ایسا آیا کہ بادشاہ کو ایک ایسا مرض لاحق ہو گیا۔ اب اس کی سزا، اس کا انت اس کے انتقال پر ہی ہونا تھا، اور کچھ ہی عرصے کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی وصیت پڑھی گئی۔ وصیت میں بادشاہ نے بیماری کے دوران یہ لکھا تھا کہ اس کی شادی نہیں ہوئی، بچے نہیں ہیں، البتہ اس کے جانے سے پہلے وہ اپنی جگہ اس عورت کو سلطنت سونپ رہا ہے۔ اب کوئی بھی شخص اس کے ساتھ کسی بھی معاملے میں اختلاف رکھے گا، وہ اختلاف پوری سلطنت کے ساتھ ہوگا، اور ایسا کوئی نہیں چاہتا تھا۔ اب جب اس کے ہاتھ میں سلطنت آئی تو اس نے پورے علاقے کے لوگوں کو جمع کیا اور ان میں سے کچھ لوگوں کے نام لے کر انہیں الگ الگ کیا۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو کہ اس کے ساتھ زندگی میں برا کر چکے تھے۔ اس نے سب سے پہلے اپنے شوہر کو الگ کیا، اس کے بعد اس کے بھائی کو الگ کیا، پھر اس شخص کو الگ کیا جس نے کچھ پیسے دے کر اسے گھر سے دھتکار دیا تھا، اور پھر اس نے اس شخص کو الگ کیا جس کی اس نے جان بچائی تھی اور وہ اسے بیچ کر چلا گیا تھا، اور پھر اس شخص کو الگ کیا جس نے پیسے دے کر ایک آزاد عورت کو ایک غلام کے طور پر خرید لیا تھا، اور اس نے ان سب کو بتا دیا کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ وہ سب اسے جاننا شروع ہو گئے کہ ہاں ہم جانتے ہیں۔ پھر اس نے سب کے سامنے ایک ایک بات بیان کی اور پھر اس نے باری باری سب کو سزائیں سنائیں۔ پیارے دوستو، اسی طرح کے سچے واقعے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔